بتاؤ ثقیفہ اور غدیر میں کتنا فرق ہے؟ اس لیے کہ پروردگار عالم نے بہت واضح الفاظ میں قرآن کریم میں ایمان اور اسلام میں حد فاصل کھینچی. یعنی اللہ کہہ رہا ہے کہ ہر اسلام والا ایمان والا نہیں ہوتا، لیکن ہر ایمان والا اسلام والا ہوتا. اس لیے پچھلے سال میں نے تقریر میں عرض کیا تھا اور وہیں سے گفتگو آگے کی طرف منتقل ہوتی ہے کہ قرآن نے ارشاد فرمایا کہ اسلام والا الگ ہے اور ایمان والا الگ ہے، اور یہ ہماری تقسیم قائم کی ہوئی نہیں ہے. یہ اسلام و ایمان کی تقسیم قرآن نے قائم کی اور بڑے واضح الفاظ میں اللہ نے سورہ مبارکہ حجرات میں ارشاد فرمایا کہ اے نبی، یہ عرب کے بدو آپ کے پاس آ کے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے. ان سے یہ کہیے کہ تم یہ نہ کہو کہ تم ایمان لائے، تم یہ کہو کہ تم اسلام لائے. ایمان تو ابھی تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا. تو اب اس کا مطلب ہے کہ اسلام زبان پر رہتا ہے اور ایمان دل میں رہتا ہے. یعنی اس وقت تک کسی کا اسلام قابل قبول قرار نہیں دیا جا سکتا جب تک وہ دل سے اس کا اقرار نہ کرے. یعنی ایک منظر یہ ہے کہ جب قرآن نے کہا کہ وقالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. یہ عرب کے بدو آپ کے پاس آ کے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے. تو دیکھیے تصور کریں کہ پیغمبر کے پاس کچھ لوگ آئے اور آ کے کہہ رہے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، تو وہ کیا کہہ کے آئے ہوں گے؟ وہ یقیناً لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کہہ کے آئے ہوں گے. ذرا سا میرا گلا گرفتہ ہے، آپ کو میرا ساتھ دینا کہ وہ لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کہہ کر آئے ہوں گے. اور آگے انہوں نے کہا کہ اے رسول اللہ کے رسول ہم ایمان لے آئے. تو اللہ نے کہا کہ یہ ان سے کہیے کہ تم صرف لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کہہ کے آئے ہو، اور صرف 2 کلمے پڑھ کے انسان اسلام والا تو ہوتا ہے، ایمان والا نہیں ہوتا. یہ صرف کلمہ طیبہ پڑھ کے لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ پڑھ کے اسلام والا تو ہوتا ہے، ایمان والا نہیں ہوتا. اس لیے کہ ابھی تمہارے دلوں میں ایمان داخل ہی نہیں ہوا. اب یہی میری گفتگو کا عنوان ہے اور اسی پر بات آگے بڑھے گی. ابھی پروفیسر موسیٰ کاظم صاحب نے ایک لفظ قرآن کا آپ کے حوالے کیا کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. تو یہی سے میں نے موضوع قرار دیا کہ ہم بھی کسی نعمت کا ذکر کریں. یہ صرف آگے والوں کے لیے نہیں ہے، پیچھے والوں کے لیے بھی ہے. یہ پیچھے والے بھی محنت کریں، اس لیے کہ غدیر کی نعمت سب کے لیے ہے، صرف آگے والوں کے لیے نہیں. سب ساتھ جتنے بھی ہیں. آج ہم اسی پر بات کریں گے اور بڑے محدود دائرے وقت میں گفتگو کامل کرنا ہے. تو دیکھیے اب لفظ ایمان بھی ذہن میں رہے اور لفظ اسلام بھی. اب دیکھنا یہ ہے کہ قرآن نے جہاں دین کو پھیلایا ہے، مجھے بانیان نے کہا ہے کہ کچھ میسیجز بھی میں کنوے کرتا ہوں، آگے بڑھوں گا. جہاں اسلام نے دین کو پھیلایا ہے، جب دین پھیلتا ہے تو دین اصول دین اور فروع دین میں تقسیم ہو جاتا ہے، جس میں توحید بھی ہے، عدل بھی ہے، نبوت بھی ہے، امامت بھی ہے، قیامت بھی. اس کے ساتھ ساتھ عمل کی صورت میں نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، حج بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، جہاد بھی ہے، امر بالمعروف بھی ہے، نہی عن المنکر بھی ہے، کسی سے محبت بھی ہے، کسی سے نفرت بھی ہے. تو یہ ساری چیزیں پھیلتی ہیں. پھر پیغمبر اور بھی دین پھیلاتے گئے کہ دیکھو بیواؤں کا خیال رکھنا، یتیموں کی سرپرستی کرنا، اپنے مومن بھائی کا خیال کرنا. دیکھو کوئی تمہارے پڑوس میں بھوکا نہ سونے پائے. اور مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے اس کا پڑوسی محفوظ رہے، دوسرا مسلمان محفوظ رہے، دین محفوظ رہے، اسلام محفوظ رہے، عقیدہ محفوظ رہے، شریعت محفوظ رہے، سب سے بڑھ کر انسان کی عزت محفوظ رہے. یعنی ایک پاکیزہ اسلامی معاشرے کی پہچان یہ ہے کہ عزت دو اور عزت لو.
بھائی آپ مجھے دیکھیں، ادھر دیکھ کر. تو ایک پاکیزہ اسلامی معاشرے کی پہچان یہ. دیکھیے آگے والوں سے گزارش ہے آپ مجھے دیکھتے ہیں، اس لیے کہ آپ ہی کو دیکھ کے تقریر ہو رہی ہے، ادھر ادھر نہ دیکھیں. صلوات پڑھے محمد وعلی محمد. سے جو بک ہو یہ ختم کر سب میں کوئی ظاہر سی بات ہے، اتنا بڑا مجمع، اتنے حضرات تشریف لا کے تو کوئی نہ کوئی بات کرنا چاہ رہا ہوں، اس لیے وقت گزاری نہیں کر رہا. اس لیے میری طرف دیکھیں جو بات کہنے جا رہا ہوں میں نے نوجوان دوستوں تک پہنچنی چاہیے. تو اسلامی معاشرہ سب سے بڑا اسلامی معاشرے کی پہچان یہ ہے کہ ہر فرد صاحب عزت، اور سب سے بڑھ کر اگر کوئی اسٹیٹ کا رہنما ہے تو وہ صرف اسٹیٹ کا رہنما نہیں ہے بلکہ وہ عوام کا سرپرست ہے، اور عوام کے ایک ایک فرد کی ہر ضرورت کی ذمہ داری اس پر. اور علی نے جو اپنے دور حکومت میں اسلامک اسٹیٹ چلائی ہے اس کو عدل اور حکمت کے تحت چلایا. اور پھر علی نے یہ کہا، جاتے جاتے کہا اور بڑے واضح الفاظ میں میرے مولا علی نے ارشاد فرمایا کہ گواہ رہنا میں نے اپنے 4 سالہ دور حکومت میں اینٹ پر اینٹ نہیں رکھی. بولتے رہے سب، علی کی بات ہو رہی ہے. کہ میں نے کوئی جائیداد نہیں بنائی، میں نے کوئی بینک بیلنس نہیں بنایا، میں نے زمینیں نہیں بنائی، میں نے کھیت کھلیان نہیں بنائے. جو پیبند لگے کپڑے پہلے دن پہنا تھا وہی خلافت چھوڑتے وقت وہی کپڑے میرے تن پر. اور پھر علی سب سے بڑی بات یہ کہ جب نہروان سے واپس آ رہے ایک مقام پر رکے جب علی گھوڑے سے اترے تو علی نے اپنے پاؤں کی نالین اٹھائی، ٹوٹ چکی تھی نالین. مولا علی کو سمجھنا اتنا آسان کام نہیں ہے، نعمت کا ذکر کر رہا ہوں. نالین ٹوٹ چکی تھی، علی بیٹھے، خلیفہ مسلمین ہے. کتنے بر اعظموں تک اسلامی حکومت پھیلی ہوئی ہے، بہت بڑا دائرہ خلافت ہے کہ جو 4تھی منزل پر علی ابن ابی طالب کے پاس آیا. اتنے بڑے اسلامک اسٹیٹ کا سربراہ بیٹھے، نالین اتاری، اپنے ہاتھوں سے اس پہ ٹاکا لگایا، اپنے ہاتھوں سے. آپ چپ اس لیے ہیں کہ آپ حیران ہیں کہ کیا ایسا بھی ہوتا، اور خصوصاً اہلیان سندھ تو بہت زیادہ حیران ہیں اس لیے کہ سندھ پر جن لوگوں کی برسہ برس حکومت ہے انہوں نے سندھ کے لیے کچھ نہیں کیا. جو سندھ کے حالات ہیں، آپ یہاں سے ٹرانسفر ہو جائیں، جیسے ہی آپ رحیم یار خان صادق آباد کراس کریں گے بالکل ایک نیا ماحول نظر آتا. وہ لگتا ہی نہیں کہ یہ والا پاکستان. نہیں بولوں گے آپ کے حقوق کے لیے بول رہا ہوں. تو دیکھیے علی کا میں طرز حکومت آپ کے حوالے کر رہا ہوں. آپ اس لیے چپ ہیں کہ حیران ہیں کہ ایسا بھی ہوتا ہے. اب علی کیا ہے، اپنے ہاتھوں سے نالین میں ٹاکا لگانے لگے. عبداللہ ابن عباس نے کہا مولا سربراہ ہیں آپ، خلیفۃ المسلمین ہیں، چاہیں تو چپل بدل لیں، دوسری نالین لے لیں. علی نے ایک عجیب و غریب جملہ کہا. علی نے کہا کہ خلافتکم ازہد منی من شس ہذہ النعل. کہا یہ تمہاری خلافت کا جو تخت ہے نا میری اس جوتی کے تلوے سے زیادہ نہیں ہے. کہا یہ جو تمہاری سربراہی ہے اس سے زیادہ ہے میری یہ جوتی، میری یہ نالین. تو اب حیران ہو کر سب دیکھنے لگے کہ مولا یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ میری جوتی کا تلوار تمہاری مسند خلافت سے زیادہ اہم ہے. تو سب حیران ہو کے دیکھنے لگے. علی نے کہا حیران نہ ہو، تمہاری مسند خلافت پر کوئی بھی انسان بیٹھ سکتا ہے، اور میری نالین وہ ہے کہ جس میں عبد خدا کا پاؤں گیا ہوا ہے. یعنی عبودیت خدا سب سے اہم منزل ہے. یہ بات یاد رکھیے گا. جو ہمارے 14 معصومین ہیں انہوں نے ہمیشہ وقت کے حساب سے زندگی گزاری اور سارے اختیارات ہاتھ میں رکھتے ہوئے اختیار استعمال نہیں کیا. سارے اختیارات اس لیے کہ وہ علی کل شیء قدیر کے نمائندے، علی کل شیء قدیر کے نمائندے. لیکن
अला कुल्ले शैइन कदीर जो अल्लाह है, मैं पूछना चाहता हूं आखिरी आदमी तक, क्या अल्लाह हर वक्त अपने इख्तियार का इस्तेमाल करता है? इतनी मुश्किल बात नहीं है, बोले कभी कभी फिक्री बातें भी सुना करें। क्या अल्लाह हर वक्त अपनी कुदरत का इस्तेमाल करता? नहीं करता, इसलिए कि वो हकीम है और हिकमत के तहत जब जरूरी होता है इख्तियार इस्तेमाल करता है और कहीं इस्तेमाल नहीं करता। 3 मौके ऐसे आए कि जहां जरूरी था कि अल्लाह इख्तियार इस्तेमाल करे, कि जहां शद्दाद, फिरौन, नमरूद, ये 3 अल्लाह की कुर्सी पर बैठ गए। क्या कहने भाई, बाबा ये पीछे रह जाइए। ये 3 शद्दाद, फिरौन, नमरूद, ये तीनों अल्लाह बने या नहीं? बने। या कोई नई बात कर रहा हूं? बोलिए ना भाई, इन तीनों ने खुदाई का दावा किया या नहीं? शद्दाद, फिरौन और नमरूद तीनों ने खुदाई का दावा किया। खुदा थे? नहीं थे। उस वक्त भी खुदा अल्लाह था, उस वक्त भी खुदा अल्लाह ही था और इतना कादिर मुतलक था कि तीनों को खत्म कर सकता था। लेकिन अल्लाह ने अपना इख्तियार इस्तेमाल नहीं किया। अब अली से ना पूछना कि तलवार क्यों ना निकाली। अब पीछे वाले आगे बढ़ गए, आगे वाले पीछे रह गए। पीछे वालों ने ज्यादा दाद दी, आपने कम दाद दी। तो कहीं पर साहिब कुदरत इख्तियार इस्तेमाल करता है और कहीं नहीं करता। जहां वो बेहतर समझता है इख्तियार इस्तेमाल करता। तो हमारे आइम्मा ने जो एक किरदार और सीरत छोड़ा है वो इतना खुशबूदार है कि उसमें कोई जाली इत्र लगाने की जरूरत नहीं है। इतना महकता हुआ किरदार है कि उसमें दुनिया का कोई इत्र लगाने की जरूरत नहीं। उन्होंने हमेशा से हमें सिर्फ एक सबक दिया और वो सबक ये है कि देखो, चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, सोते जागते, वालिदा मुसाफिहा, हर वक्त अल्लाह पे से निगाह है। और जितनी भी जिंदगी आइम्मा मासूमीन ने गुजारी वो तौहीद के दिफा में गुजारी, या नहीं गुजारी? वो हमेशा तौहीद के दिफा में गुजारी और बताया कि अल्लाह किसे कहते हैं और अल्लाह होता कौन और अल्लाह हर वक्त हमारे साथ है। वो हमारी एक एक हरकत पर निगाह रखता है और पहले से लेके आखिर तक हर इमाम ने तौहीद की इमारत को संभाले रखा। तौहीद की इमारत को संभाले रखा सिर्फ इसलिए कि कहीं से भी अगर कोई ये नारा बुलंद करे कि अल्लाह छठे आसमान से फिसल के चौथे आसमान पर आ गया, तो गौसे आजम ने अल्लाह को संभाल लिया। कि अल्लाह फिसल के छठे आसमान से चौथे आसमान पर गिरा, तो गौसे आजम ने अल्लाह के हाथ को संभाल लिया। तो यहाँ पर ये बात नहीं है, यहाँ पर आइमा ने बताया अल्लाह सबको संभालता, अल्लाह को किसी के संभालने की जरूरत नहीं है। ये नहीं है कि कोई बंदा अल्लाह को संभाले, ये स्पीकर बंद हो गया इसको सही करो। ये नहीं है कि कोई अल्लाह को संभाले, अल्लाह सबको संभालता। तो जो है अब चाहे बोले या ना बोले, मुझे तो पैगाम देना है, इसलिए ने कहा है कि मैसेजेस देते जाए। तो हमारा सबसे बड़ा दोहरा इम्तियाज ये है कि तौहीद का दिफा और उलूहियत जो पैगंबर ने सिखाई है वो वाली उलूहियत। वो उलूहियत नहीं कि अल्लाह मैदान महशर में एक कुर्सी पर बैठ जाए और उसके वजन से कुर्सी चरचरा रही है और जहन्नम कहे कि परवरदिगार और भेज, अल्लाह भर देगा, परवरदिगार और भेज, अल्लाह और इंसानों को भेजेगा, और भेज, यहां तक कि सारी जहन्नम भर जाएगी और जहन्नम कहेगी हल मिन मज़ीद, अल्लाह कहेगा इंसान तो खत्म हो गए, परवरदिगार मेरे अंदर तो जगह बाकी है। तो अल्लाह अपना उल्टा पांव जहन्नम में डाल देगा। तो क्या ये तौहीद है? क्या इस तौहीद को हमने पैगंबर से सीखा? क्या ये वाला अल्लाह चाहिए आलम इस्लाम को? वो अल्लाह जो कादिर है और गौसे आजम कादिर नहीं है, अब्दुल कादिर है। भाई वो भी हैरान होंगे, गौसे आजम अब्दुल कादिर जिलानी भी हैरान होंगे, ये कैसी कैसी बातें मुझसे मंजूर की जा रही हैं। वो भी हैरान होंगे कि भाई जो बातें मुझ में है ही नहीं,
وہ باتیں منسوخ کی جاتی ہیں. تو دیکھیے اب جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں کہ پیغمبر نے دین کو پھیلایا اور جب پھیلا تو اصول اور فروع میں تقسیم ہوتا چلا گیا. اصول اور فروع میں تقسیم ہوتا چلا گیا. اور جب دین سمٹا تو اللہ نے دو جملوں میں دین کو سمیٹ دیا. اور وہ دو جملوں میں دین کیا ہے؟ سورہ حشر میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. جو رسول دے اسے لے لو اور جس سے روکے اس سے رک جاؤ. کا کل دین یہ ہے جو رسول دے اسے لے لو اور جس سے روکے اس سے رک جاؤ. اب دین کی میزان یہ ہے کہ دیکھتے جاؤ رسول کیا دے رہا. دین کی پہچان یہ ہے کہ دیکھتے جاؤ رسول کس چیز سے روک رہا ہے. رسول روکے رک جاؤ, رسول دے اسے لے لو. یہی دین ہے. سورہ حشر میں اللہ نے ان دو آیتوں کے ذریعے حشر برپا کر دیا اور انسان کو جھنجھوڑا. کہا کہ سارا دین ایک طرف اور یہ دو جملے ایک طرف. جو رسول دے اسے لے لو, جس سے روکے اس سے رک جاؤ. اب دیکھنا یہ ہے کہ رسول کیا کیا دے رہے تھے. رسول کیا کیا دے رہے تھے مجھے پتا ہے. کچھ لوگ بولتے کچھ نہیں بولتے, لیکن جو بول رہے ہیں وہ میرا ساتھ دیتے جائیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ رسول کیا کیا دے رہے تھے اور کب سے دے رہے تھے. کس وقت سے رسول نے دینا شروع کیا, کب سے دینا شروع کیا. تو اب دین کیا ہے اور دین کی ہر مجلس کا ایجنڈا کیا ہے. دین کی ہر مجلس ہر اجتماع کا ایجنڈا کیا ہے یہ پیغمبر نے بتایا. اور جو پہلی دعوت اسلامی کی مجلس ہوئی, دعوت اسلامی کی پہلی مجلس, جو پہلی میٹنگ ہوئی ہے دعوت اسلامی کی, جہاں سے آج تک دعوت اسلامی جاری ہے. میں بھی کہتا ہوں مجھے دعوت اسلامی سے پیار ہے. کیوں ہے یہ بھی سن لو. اس لیے کہ دعوت اسلامی کی پہلی مجلس ابو طالب کے گھر میں ہوئی تھی. یہ اسپیکر بند ہو گیا, اس کو چلاؤ جلدی. دعوت اسلامی کی پہلی مجلس ابو طالب کے گھر میں ہوئی. اس سے کسی کو اختلاف تو نہیں ہے, اس لیے کہ متفق علیہ تاریخ ہے کہ پیغمبر نے جو پہلی دعوت ذوالعشیرہ کا چچا انتظام کیجیے. کس چیز کے لیے انتظام ہو رہا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے لیے.